نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ استاد ایک واحد ہستی ہے جو پوری قوم کی ہستی کو پوزیٹیولی بدل سکتی ہے۔ استاد ایک واحد ذات ہے جو پوری قوم کا، اور ایک استاد ہی ہے جو ایک قوم کے معمار کو تیار کر سکتا ہے۔ جتنی قوموں نے ترقی کی ہے ساتھیوں، ان قوموں کا اگر انالیسس کریں تو ہمیں ان کی جڑوں میں بڑے اعلیٰ قسم کے استاد نظر آئیں گے۔ مولوی میر حسن کون تھے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ مولوی میر حسن نے اقبال کو کیا پڑھایا جو اقبال آخری دم تک ان کا دم بھرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اخلاقی بگاڑ میں استاد کا کردار۔ ساتھیوں، استاد ایک واحد ہستی ہے جو اس پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ سکتی ہے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے مایہ ناز، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین شخصیت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف ہے کہ آپ کو معلم بنا کے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میں ایک معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ساتھیوں، استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے۔ استاد خاص طور پر ہم جب اکیڈیمکس کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشنل سسٹم کی بات کرتے ہیں، تو ایجوکیشنل سسٹم میں استاد کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے۔ تعلیم بذات خود ایک بڑی معتبر شے ہے، اتنی معتبر شے ہے تعلیم کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا لفظ بولا، پہلا لفظ بلوایا، پہلے لفظ سے کلام کیا، وہ لفظ تعلیم کا تھا، یعنی اقرا، پڑھیے۔ ٹھیک، یعنی ساتھیوں ہم اقرا والے ہیں، اور ہم اقرا والے ہیں، اور ہمارا اخلاقی معیار دیکھ لیں آپ، ہمارا سوسائٹی میں اخلاقی معیار اور اخلاقیات کا لیول چیک کر لیں، ہیں ہم اقرا والے، اور ہمارا کتاب اور کتاب سے تعلق، کتاب دوستی کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے بہت بڑے بڑے انالیسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں ہماری صورتحال کو دیکھنا ہے تو سڑک پہ کھڑے ہو کے 2، 4، 5 منٹ میں اندازہ لگا لیں گے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ ساتھیوں، ہم معاملات میں پرلے درجے کے نچلے سطح پہ جا چکے ہیں، اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاقی معیار کو بہتر بنانا ہوگا۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے، تو ہمیں کیا ہے، اپنے اخلاقی معیارات کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے گا، ان کو پہلے بہتر بنانا ہوگا۔ ساتھیوں، ہماری اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات کا لیول آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک مثال کافی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ممبروں پہ آج کل ہو رہا ہے وہ مثالیں کافی ہیں۔ ساتھیوں، کسی زمانے میں چرچ 14ویں صدی میں یہ رولا ڈلنا شروع ہو گیا تھا کہ چرچ has become fail۔ ٹھیک ہے، چوسر نے، دیوفری چوسر آ گیا، اس نے آ کے رولا ڈالنا شروع کر دیا کہ جی یہ چرچ جو ہے نا کرپشن کرنا شروع ہو گیا، چرچ فیلئر میں جا رہا ہے، چرچ کا جو رول ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہی حال ہمارے مدرسے، ہمارے اسکول اور ہماری مسجد کا ہے۔ یقین کریں ہماری مساجد جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنی ہوئی ہیں، لیکن وہ اپنے محلے کے معاملات کو سیدھا نہیں کر سکتی، کیونکہ قاری صاحب کے پاس، عالم کے پاس، ہمارے
امام صاحب کے پاس، ہمارے استاد کے پاس، ہمارے مدرسے کے استاد کے پاس، ہمارے ٹیچر کے پاس اخلاقیات کو بہتر بنانے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں مارجن بھی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا مارجن بندہ ہے جو کلاس روم میں کھڑا رہے، چلو 2-4 منٹ کے لیے وہ بات کر لے. مجھے بڑی پرانی بات یاد ہے کہ میں جب نیا 2007 میں، نیا تو نہیں تھا، 2007 میں پڑھا رہا تھا کلاس کو، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کلاس تھی. تو میں بات کرتے کرتے جب تفصیل میں نکل گیا نا، تو بچی نے مجھے فوراً کہہ دیا، اسٹوڈنٹ نے کہا سر جی یہ پیپر میں آنا ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا بیٹا یہ اس والے پیپر میں، انگلش کے پیپر میں تو شاید ابھی نہ آئے، لیکن زندگی کے پیپر میں آپ کو یہ روز سوال حل کرنا پڑے گا. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. ساتھیو، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی بچاؤ کا رستہ ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن. اور ایجوکیشن کا سب سے بڑا جو کرتا دھرتا ہے نا، وہ استاد ہے. جب تک استاد پاورفل نہیں ہوگا، جب تک استاد ترقی یافتہ نہیں ہوگا، جب تک استاد بہترین نہیں ہوگا، جب تک استاد کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی، جب تک استاد ڈیسیژن میکر نہیں ہوگا، جب تک استاد پالیسی میکر نہیں ہوگا، جب تک استاد کو ڈیسیژن میکنگ میں حصہ نہیں ملے گا، تب تک سوسائٹی کا کچھ نہیں بن سکتا. اگر سوسائٹی نے ترقی کرنی ہے تو استاد کو عزت دینا ہوگی، استاد کے لیول اور معیار کو اپ کرنا پڑے گا، استاد کے معیارات اور اس کے اختیارات کو بڑھانا پڑے گا، استاد ٹیچر کو احترام دینا پڑے گا، عزت دینا پڑے گی. اگر آپ استاد کو عزت نہیں دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اس سوسائٹی کو پازیٹیولی چینج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو، پاکستانی معاشرے کو بدلنا ہے تو استاد کو بدلنا ہوگا، استاد کے رول کو بدلنا ہوگا، استاد کے رول کو جامع بنانا ہوگا، زندگی کے ساتھ جوڑنے والی ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی. ہماری آپ کو پتہ نہیں چرچل نے کیا کہا تھا؟ چرچل نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے تو چرچل کے زمانے کے انگلینڈ کا سسٹم تھا. کہتا وہ نا ریموٹ فرام دا کرنٹ لائف ہے، وہ زندگی سے جڑتا ہی نہیں ہے، زندگی سے بہت دور ہے. ساتھیو، یہی ہمارا حال ہے. ہمارا جو پڑھا، ہم نے جو چیز کتاب میں پڑھی ہوتی ہے اس کو کبھی بھی اپلائی نہیں کر پاتے. ٹھیک، ہم انگور کھٹے ہیں پڑھتے ہی رہتے ہیں، بچوں کو رٹا لگا لگا کے انگور کھٹے ہیں، ہم نے بچوں کے دانت کھٹے کیے ہوئے ہیں، لیکن بچوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ انگور کھٹے میں کیا بات بتائی گئی ہے. انہوں نے زندگی میں کس موڑ پہ یہ جو ہے اپلائی کرنی ہے، یہ مورل لیسن کہاں پہ ہم نے لاگو کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں. ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ بیٹا چلو آپ کو اب جو کل کام ملا تھا وہ ہمیں لکھ کے دکھائیں، تو بچے فوری کے ساتھ ہم ذرا پڑھ لیں. یعنی ہم بچوں کو رٹا لگواتے ہیں. یہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. تو ساتھیوں، میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنے اخلاقی معیار پہ کام کریں، خدا را اخلاقیات کو بہتر بنائیں. اگر ہم نے اخلاقیات کو بہتر بنا لیا تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی سے نہیں روکتی ہے. آپ یورپ دیکھیں، یورپ میں کرپشن نہیں ہے، یورپ میں 2 نمبریاں نہیں ہیں. یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہو کہ توبہ کرتے ہو کہ وہاں پہ بڑی بے حیائی اور بڑی جو ہے بے راہ روی ہے، لیکن اس کے باوجود یورپ کی ترقی دیکھ رہے ہیں نا. کیوں؟ بھائی وہ اپنے جن معاملات میں خراب ہیں ان میں خراب ہیں، لیکن جو معاملات ترقی کے لیے چاہیے ان میں وہ بڑے اعلیٰ بھی ہیں، ہے نا. تو یہی صورتحال ہماری ہے. ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں، بتائیں میں سب سے پہلے کیا چھوڑوں؟ میں شراب پی لیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں 2 نمبری بھی کر لیتا ہوں. اب میں اپنے الفاظ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کون سا عیب، کون سی برائی کو پہلے چھوڑوں، کس سے آغاز کروں؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑو.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کا اخلاق بہتر کیا، اخلاقیات پہ کام کیا، چوری نہیں چڑھوائی، بے ایمانی نہیں چڑھوائی، 2 نمبری نہیں چڑھوائی، وہ اپنے کہا پہلے جھوٹ چھوڑ دو. یعنی آپ جو بندے کو پتا کہ یار میں نے 2 نمبری کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو سچ بولنا پڑے گا، تو 2 نمبری چھوڑ دے گا وہ، ہے نا. تو ساتھیوں خدا رہا ہے اس بات کو مانیں. دیکھیں آپ اب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بعد ذرا دیکھیے گا اپنے محلے کو دیکھ لیں، اپنے محلے کے، اپنے گلی محلے کے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں گے بجلی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. میں کل ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک میٹنگ میں، میں ایک بات عالم صاحب کی بات سن کے میں حیران ہی ہو گیا. یقین کریں میں کیمرے کے سامنے بیان ہی نہیں کر سکتا وہ کہ بجلی چوری کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی تھی. یہ ہمارے علماء کا حضرات ہے، یعنی وہ اتنے بیچارے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. چلو میں ان کو مارٹن دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی جو صورتحال ہماری ہو چکی ہے نا، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، استاد کا معیار بہتر بنائیں، استاد کو عزت دیں، استاد کا کردار بہترین بنائیں، کردار والے استاد سامنے لے کے آئیں. جی پہلی بات استاد کا معیار بہترین بنائیں، یعنی استاد کو عزت دیں، استاد کو رتبہ دے، اس کو مقام دے. یہ جو فائنانشلی تنخواہیں بڑھا دینے والا مقام ہے نا، یہ بات ٹھیک ہے، ضرورت ہے. اس کے علاوہ سوسائٹی میں استاد کا رول، استاد کا مرتبہ بلند کریں، اس کو عزت و تکریم دیں، استاد صاحب کے رول کو بہترین بنائیں. جب آپ ایک استاد کا مورل سٹیٹس بہتر بنا دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کو ریفرنس دیں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، آٹومیٹکلی ان کے اسٹوڈنٹس ان کی طرح بننا چاہیں گے. ہم اچھی گاڑیوں والے، پراڈوز اور اچھی گاڑیوں والے، اچھے بنگلوں والوں کی طرح بننا چاہتے ہیں نا، کیونکہ ہم ان کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہم استاد نہیں بننا چاہتے ہیں، ہمارے بچے استادوں کی طرح نہیں بننا چاہتے، کیونکہ استاد کے اندر اٹریکشن نہیں ہے. جب استاد کے اندر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کی طرح بننا نہیں چاہیں گے. تو بھائی استاد کی پرسنالٹی کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ یہ واحد ہستی ہے جس نے پوری دنیا کے نقشے بدلے ہوئے ہیں. یہ واحد ہستی ہے جو پاکستانی معاشرے کا نقشہ بدل کے رکھ سکتی ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقشے بدلے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اس معلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کا، پوری یونیورس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا پازیٹیولی، ہے نا. دنیا آج تک حیران ہے کہ بغیر ٹیکنالوجی کے اتنے بڑی مارکہ آرائیاں ہوئی ہیں. تو کیوں ہوئی ہیں؟ بھائی استاد اچھا تھا، لیڈر اچھا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں جو لوگ پالش ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم اس لیڈرشپ سے بے بہرا ہیں، ہم اس لیڈرشپ سے محروم ہیں. تو ساتھیوں میری آپ سے ایک التجا ہے، پلیز جہاں میں بھی آپ کو استاد ملیں تو استاد کو تقدیس دیں، ان کا احترام کریں، استاد کا احترام کرنا شروع کر دیں. دکھائیں کہ استاد محترم ہے، دکھائیں کہ استاد اعلیٰ ہے. اور میرے اساتذہ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا کردار بنائیں. آپ کا کردار نظر آنا چاہیے، آپ کا کردار اس قابل ہو کہ آپ کے بچے، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب احترام کرتے ہوئے فخر محسوس کریں. وہ آپ کو آپ کے جیسا بننا چاہیں، آپ کو کاپی کریں، آپ کو فالو کریں. آپ کو فالو کرنے میں وہ عزت اور فخر محسوس کریں، ٹھیک ہے. تو ساری سوسائٹی کا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، تو ہماری سوسائٹی کا اخلاقی معیار بہتر ہو سکتا ہے. جی ساتھیوں یہ تھی ہماری آج کی علم کی باتیں. خدا را یہ ہماری علم کی باتیں ہیں، ان کو عمل کی باتیں بنائیے گا. پھر دیکھیے گا زندگی کتنی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، پھر دیکھیے گا سوسائٹی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. ساتھیوں اس سوسائٹی کو، پاکستانی معاشرے کو خوبصورت بنانا، اچھا بنانا، اخلاقی طور پہ بہترین بنانا ہم میں سے ہر بندے کا کام ہے، ہم میں سے ہر بندے کا فرض ہے. پلیز اپنا فرض ادا کریں. جی جزاک اللہ.